نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ہمارا آج کا موضوع ہے بچوں کو جنسی تشدد سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ تو بچے نازک پھول سے ہیں اور ان کو خطرہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان کو ہم نے بچانا ہے، اور اس جنسی تشدد کا اس کی شخصیت پر گہرے اثرات ہمیشہ کے لیے ہو جاتے ہیں، اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایک دنیا جو ہے نا اپنے بچوں کے حوالے سے بالکل ایسے ہی ہے جیسے جنگل ہوتا ہے، اور اس جنگل کے اندر جیسے ہرن کے بچے ہیں تو آپ دیکھیں گے ان کے اندر مارٹیلٹی ریٹ، مرنے کا جو ریشو ہے وہ کسی بھی جنس میں، کسی بھی نسل میں، جانوروں کی قسم کے اندر، پودوں کی قسم کے اندر، وہ جب بچہ ہے تو چھوٹی عمر میں وہ سب زیادہ ہوتا ہے، اس کو ہر طرف سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے بالکل ہمارے اپنے، بے شک ہم انسان ہیں اور ہمارے اندر قوانین ہیں سب اسی طرح سے، لیکن ہمارے اپنے بچوں کے لیے بھی اسی طرح خطرہ ہے۔ تو ہم نے ان کے لیے کچھ کوشش کرنی ہے کہ ان کو بچانا ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم خود بچوں کے دوست بن جائیں، ان کو دوسروں کے ساتھ دوستی کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ بچے جو ہے نا جب گھر میں ان کی سنی نہیں جاتی، ان کے آج ہم بچوں کو پیسہ دے سکتے ہیں، ان کی سب ضروریات کا خیال کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ ہم ان کو وقت دے سکیں۔ تو ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ہم ان کے ساتھ وقت بتائیں، یہ سب سے قیمتی دولت جو ہے وہ ہمیں دینی ہے۔ اور جب ہم یہ دولت دیں گے ان کو باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ ہمارے جب ہم خود اس کے دوست بن جائیں گے تو ہمیں چھوٹی چھوٹی بات ہی بتائیں گے۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ اسکول کے اندر اور اسکول کے ساتھ واپس آنے کے بعد، حتیٰ کہ گھر کے اندر، گھر کے باہر، گلی محلے کے اندر، آپ کو اس پر گہری نظر ہو۔ وہ کھیل رہی ہوں، اگر پارک کے اندر کھیل رہے ہیں، آپ ساتھ گئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کے آس پاس کون آ جا رہا ہے، آپ ایک طرف بیٹھیں اور بالکل انٹیلیجنس جیسی ہوتی ہے نا، وہ دہشت گردوں پر نظر رکھتی ہے، وہ ایسے ہم نظر رکھیں۔ اور ہم نے جنگل میں جیسے بچوں کی حفاظت جانور اپنے کرتے ہیں ایسے ہم نے کرنی ہے۔ تو وہ ہم کوشش کریں کہ کون ہمارے بچوں کے قریب آ رہا ہے، کون اس کے دوست ہیں، تو یہ دیکھیں۔ اس قسم کے ایسے بچوں کو کبھی بھی اپنے سے بڑے بچوں کے ساتھ دوستی نہ کرنے دیں، اور یہ کوشش کریں کہ یہ کوئی ایسا بندہ جو ان کو گھورتا ہے، ان کو ہراسمنٹ کرتا ہے، ان کو پریشان کرتا ہے، یا کوئی ایسا ہے آدمی جو ان سے دوستی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کو کھانے پینے کی کوئی چیزیں دے دیتا ہے، کوئی گفٹ اور دے دیتا ہے، وہ اس کا کوشش کریں کہ وہ کون ایسا کیوں کرتا ہے۔ اور اس کے میں سب سے اہم جو ہے نا وہ یہ ہے، وہ افراد ہیں جو گھر کے اندر آتے جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی استاد ہے، وہ کوئی آ جا رہا ہے، مولوی صاحب ہیں وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ آتے ہیں، اور گھر کے کوئی نوکر ہیں وہ ہیں، اور کوئی کزنز ہیں وہ آتے ہیں۔ تو ان سب کے ہم نے گہری نظر رکھنی ہے، اور جنسی تشدد کا جو یہ فائل بن سکتے ہیں وہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ مل جل آسانی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ تو اور اسی طرح سے اسلام نے یہ کوشش کی ہے، اسلام نے ہمیں سمجھایا ہے کہ کزنس کے سامنے سے بھی پردہ کرنا ہے، اور ہم الٹی ہو گئی سب تدبیریں، ہم نے سارے کام الٹے کر لیے ہیں۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو کزن تو ہمارے اپنے بھائی ہیں، اور ان سے کہاں پردہ؟ پردہ تو باہر والوں سے ہوتا ہے۔ نہیں بھائی، پردہ جو ہے نا وہ کزن سے ہوتا ہے، باہر والے تو کبھی ہمارے گھر میں آئیں گے ہی نہیں۔ خطرہ جو ہو سکتا ہے وہ ہمیں کزن سے ہوتا ہے، اور لوگوں میں جب غلط فہمیاں ہوتی ہیں، بالکل غلط فہمیاں حقیقت میں نہیں ہوتی، پھر ان کے اندر کتنے لڑائی جھگڑے اور کتنی نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ کوشش کریں۔ اسی طرح سے جتنا بھی کوئی گہرا دوست ہے، آپ کا کوئی گہرا دوست ہے، اس کو گھر کے اندر کبھی نہ لائیں، بلکہ گھر کا وہ پورشن جو مہمانوں کے لیے مختص ہے وہاں اس کو بیٹھک میں، ڈرائنگ روم میں، اس سے آگے جو اگر کوئی ڈیرا وغیرہ ہے تو وہاں بٹھائیں۔ وہ مہمان کو وہ بھی محفوظ ہے، وہ آسانی سے بیٹھ سکتا ہے، آسانی سے بات کر سکتا ہے۔ تو یہ اس بات کی حفاظت ہو، اور یہ دیکھیں بچوں سے یہ پوچھتے رہیں کہ بیٹا کوئی ایسا بندہ جو آپ کے نازک اعضاء کو چھیڑتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے، یا وہ اپنے اعضاء کو، جنسی اعضاء کو کہتا ہے کہ ہاتھ لگاؤ، اس قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ
بچہ جو ہے وہ کسی آدمی، کوئی خاص ایسا آدمی جس کے آنے سے، جس کے سامنے جانے سے یہ کتراتا ہے، بچہ اچانک کہیں بولنا چھوڑ تو نہیں گیا، خاموش خاموش رہنے لگ گیا ہے، اس سے اس کے جنسی اعضاء پر خصوصاً اور کوئی جسم پر کہیں بھی کوئی زخم کا نشان تو نہیں ہے، اور بچے کی جو بچے سے پوچھیں، بچوں پر اعتماد کریں، وہ ہلکا سا بھی کچھ کہنے لگے، ہچکچاہٹ محسوس کرے، آپ جتنا بھی کوئی مرضی اہم کام کر رہے ہوں وہ سب بند کر دیں اور اس کی طرف ہمہ گوش ہو جائیں۔ دیکھیں آپ کا بچہ ہی سب سے قیمتی چیز ہے، یہ اثاثہ ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بچہ جو ہے نا وہ اپنے ابا کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ فلاں آدمی سے مجھے خطرہ ہے، فلاں آدمی مجھے نقصان پہنچایا ہے یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ بات اب اس کے والد صاحب کو وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ بچہ بہادر تھا، وہ بات کر رہا تھا، لیکن باپ جو تھا وہ اتنا بہادر نہیں تھا کہ وہ اس کو فیس کر سکے، تو اور اس نے بچے کو الٹا ڈانٹ دیا، تو خطرے میں دھکیل دینے والی بات ہے۔ تو اگر اس قسم کی کوئی بات ہو تو وہ مشورہ کیا جائے کہ اس خطرے سے اب کیسے حفاظت کی جائے بچے کی۔ یہ مشورہ جو ہے نا وہ گھر کے افراد خود کر سکتے ہیں، بیوی سے ہو سکتا ہے، اپنے دادا دادی سے ہو سکتا ہے، وہ اپنے بہن بھائیوں سے کر سکتا ہے، تو کمیونٹی کے افراد سے کر سکتا ہے۔ کمیونٹی کے افراد کو وہ خطرہ کی نوعیت اور اس کی اہمیت بتا سکتا ہے کہ آج میرے بچوں کو خطرہ ہے تو کل آپ کے بچوں کو ہو سکتا ہے، اور جب یہ بات نکلے گی تو یقیناً وہ اور بہت ساری وہ بے نقاب جو مجرم وہ بے نقاب ہوتا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک دفعہ شادی تھی اور سب بچے جو ہے نا وہ گھوم پھر رہے تھے، اور ایک بچی تھی، تو وہ بچی جو تھی نا وہ تقریباً 7-8 سال کی ہوگی، تو وہ کہا کرتی تھی کہ مجھے ڈاکٹر پاکیزہ کہو۔ تو اس طرح کے اس کے ارادے تھے کہ میں بڑی ہو کر ڈاکٹر بنوں گی اور پاکیزہ کا میں نام ہوگا میرا، تو لیکن وہ شادی کے موقع پر گم ہو گئی، اور پھر اس کی لاش جو ہے نا وہ ٹینکی سے برآمد ہوئی کہ ٹینکی میں پڑی تھی، بات پھر کہیں آئی گئی ہوگی۔ تو اس طرح کے مواقع پر اس طرح کے وہ ایسی حفاظت ہونی چاہیے۔ تو یقیناً یہ جرم جب ہوتا ہے نا تو مجرم جو ہے نا وہ بہت پہلے سے ریکی کر رہا ہوتا ہے، بہت پہلے سے وہ اس بچے پر نظر کیے ہوئے ہوتا ہے، تو وہ پہلے ہی کوشش کیجئے کہ بچیوں کو تو بالکل باہر نہیں بھیجنا چاہیے سودا سلف کے لیے، اور ادھر ادھر بالکل بھی نہیں، لیکن بچوں کو بھی نہیں بھیجنا چاہیے۔ تو اسی طرح سے ایک بار کزنز نے ایک اپنے کزن سے ہی اسی طرح جنسی تشدد کیا اور پھر اس کو مار بھی دیا، تو وہ جو بچہ تھا وہ 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ تو اس طرح سے وہ اتنے قیمتی بچے جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتے ہیں، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ پوری زندگی پر اثر پڑتے ہیں، اور ان کا اعتماد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، مقابلہ کرنے کی جو ہے قوت ہے، صلاحیت ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان کا ہم نے خصوصی طور پر خیال کرنا، اور اس سلسلے میں گورنمنٹ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہوئی ہیں، ہراسمنٹ کے قوانین ہیں، تو اگر ہم ہمت کریں تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس بات کو روکا جا سکے۔ آج جو ہمارا ماحول ہے اس کے اندر موبائل ہے، ٹیلی ویژن کی فلمیں وغیرہ ہیں، یہ سب کمپیوٹر گیمز ہیں، کمپیوٹر کو ہم لے کر دینا بھی ہوتا ہے، لیکن نیٹ اگر دیا ہوا ہے تو کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت کوئی ایسی چیز جو نہیں بچوں کے قابل دیکھنے کی وہ اس کے اوپر آ جائے، تو وہ اس بات کا ہم نے دھیان دینا ہے۔ تو کوئی ایسی چیز کہ جو ہیجان خیز ہو وہ نہیں کرنی چاہیے، وہ نہیں دیکھنے دینی چاہیے۔ دیکھیں جیسے ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ بچوں کو کہ نشہ نہ یہ پئیں، تو اس کے لیے ہمیں نظر رکھنی پڑے گی کہ یہ پہلی سیڑھی جو ہے نا یہ سگریٹ نہ پئیں۔ اگر سگریٹ نوشی نہیں کریں گے تو زیادہ امکان یہی ہے کہ اس سے آگے وہ نشے تک نہیں پہنچے گی۔ تو اسی طرح سے اگر ہم نے یہ بچوں کوشش کرنی ہے کہ یہ جنسی طرف رجحان ان کا نہ ہو، تو پھر ہم نے ہیجان خیز کی جو ہے نا وہ یہ موبائل کی اور کمپیوٹرز کی اور اس طرح کی جو فلمیں ہیں، جو گانے ہیں، یہ سب ان باتوں سے ہمیں وہ کوشش کریں گے کہ یہ رکیں، نہیں تو ان کی صحت بھی خراب ہو جائے گی اور یہ دوسروں کے لیے نقصان دہ اور اپنے لیے بھی وہ تباہی کا گڑھا کھودیں گے اور اس کے اندر گر جائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم ان باتوں پر عمل کریں گے اور اپنے نئی نسل کو آگے سے آگے بڑھائیں گے۔ شکریہ، السلام علیکم۔